الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، ہم جس ملک کے باشندے ہیں یہ ملک جس وقت ہندوستان سے الگ کیا گیا اس وقت کے مسلمانوں نے ہندوؤں سے الگ کرنے کے لیے اس ملک اور ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا اور جو نعرہ بلند کیا آج
ہمارے بزرگوں میں سفید ریش وہ احباب ابھی تک زندہ موجود ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے یہ نعرہ سنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں آنے والے اس پاک ملک میں ناپاک لوگوں نے اقلیتوں کے حقوق کے نام پر ایک بل پیش کیا ہے، جس میں کافروں کے مسلمان ہونے پر پابندی لگائی گئی ہے تاکہ مذہب اسلام پھیل نہ سکے۔ دین اسلام کا راستہ روکنے کے لیے آپ کے ووٹ سے پارلیمنٹ میں پہنچنے والے ممبران اس بات پر اب پوری کوشش میں ہیں کہ کوئی شخص اگر ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو پہلے جا کر کمشنر سے اجازت لے، اور وہ بھی فوراً اجازت نہیں دے گا، 3 مہینے تک وہ اس کی نگرانی کرے گا اور اس کو دیگر مذاہب کی دعوت کے لیے ترغیب دے گا کہ تو یہودیت بھی پڑھ، عیسائیت بھی پڑھ، دیگر مذاہب کو پڑھ، پھر فیصلہ کر کہ میں مسلمان بنوں یا نہ بنوں۔ اور اگر ایمان قبول کرنے والی کی عمر 18 سال سے کم ہے تو وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ انتظار کرے اپنے 18 سال ہونے کا، اور جب 18 سال کا ہوگا تب پھر بھی اسی طرح اس کو ان مراحل سے گزر کر لا الہ الا اللہ پڑھنا ہوگا۔ یہ باتیں صرف مولویوں کے علم میں آئی ہیں یا آپ کے بھی علم میں ہیں؟ سنا ہے آپ لوگوں نے اس طرح کا بل پاکستان میں؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے ہمارا تعلق ہے، اور جب دین کے اوپر زد پڑتی ہے تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اور جس شخص کو درد ہو رہا ہو اس کے درد کا دوسرے کو اس وقت پتہ چلے گا جتنا زور کی اس کی چیخیں نکلیں گی اتنا دوسرے کو احساس ہوگا کہ واقعی اس کو بہت درد ہو رہا۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ ہم اپنے اس درد کا اظہار کرتے ہیں اور مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہیں، ہر آنے والی بلا، مصیبت، خوفناک حملہ، اس کے لیے آگاہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم وہ فریضہ انجام دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ قانون بنانے والے کون ہیں؟ جن کو قل ہو اللہ سیدھی پڑھنی نہیں آتی، وہ دوسروں کے اسلام پر پابندی لگا رہے ہیں۔ آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ اگر ہندو گھرانہ ہے، میاں بیوی دونوں مسلمان ہو گئے، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ان کے بیٹے بیٹیاں، ان کی اولادیں جن کی عمر 18 سال سے کم ہے، وہ ایمان قبول نہیں کر سکتے، وہ 18 سال کا انتظار کریں گے۔
ماں باپ مسلمان ہوں گے اور اولاد مسلمان نہیں کہلا سکے گی۔ کیا اسی مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا؟ پاکستان تو پلیٹ فارم تھا کفار کے ایمان کا سبب تھا، ان کو ایمان کی دعوت دینا، لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنا۔ جب کسی کا ایمان لانا جرم بن جائے گا تو پھر لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا بھی تو جرم بنے گا۔ اللہ ہم سب کو وہ دن نہ دکھائے۔ اللہ اس پاک ملک کو ان ناپاک عزائم سے پاک رکھے۔ یہ ہے کچھ نہیں، صرف اسلام کا راستہ روکنا ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے سارے ہندو تو نہیں ہیں، اکثریت مسلمانوں کی ہے کیونکہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے۔ آپ بھی سوچیں گے کہ میں نے تو ووٹ مسلمان کو دیا تھا اور پھر اسلام ہی کا راستہ روکنے کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے، ان ممبران کی ولدیت میں نام کسی اور کا لکھا ہوا ہے، حقیقت میں یہ انہی یہودیوں اور ہندوؤں کی اولاد ہے۔ ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے یہ اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں مسلمانوں، آپ اسی طرح غفلت کی نیند سوتے رہیں، لمبی تان کے آرام کرتے رہیں، میرا رب پھر بھی یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ دین اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ سورہ صف ہے 28ویں پارے میں، اور سورہ فتح کی آخری جو رکوع ہے اس میں وہ 26ویں پارے میں سورہ فتح، اللہ اعلان کرتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول کو دین حق دے کر بھیجا ہے۔ کیوں دین حق دے کر بھیجا ہے؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ پوری دنیا کے اندر سارا کا سارا دین غالب ہو کر سامنے آ جائے، ظاہر ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین کو بہت ہی برا کیوں نہ لگے، دین اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ سورہ صف میں میرا رب کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر لوگ اور کافروں کے ہم نوا لوگ، کافروں کے نوالوں پر پلنے والے لوگ، ڈالر کی جھنکار میں بک جانے والے لوگ، جہاں ان کے سامنے پیسہ پھینکا جاتا ہے وہاں کنجریوں کی طرح ناچنے والے یہ ممبران سنیں میرا رب کیا کہتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں کے ساتھ بجھا دیں۔ کون سا اللہ کا نور؟ قرآن میرے اللہ کا نور ہے، رسول میرے اللہ کا نور ہے، دین اسلام میرے اللہ کا نور ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ چاہتے یہ ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے، ان کا منشا یہ ہے، یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنی پھونکوں سے یہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ واللہ
मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को बुझने नहीं देगा। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। आप जानते हैं अकेला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कोहे सफा पे खड़े होकर दावत देता है, लोगों कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कह दो अल्लाह के सिवा इलाह कोई नहीं, कामयाब हो जाओगे। 34 लाख की आबादी दुश्मन जान पे बन गई। कहीं से पत्थर मारने वाले पत्थर मारते हैं, कहीं से गालियां आती हैं, कोई मजनून कहता है, कोई दीवाना कहता है, कोई साहिर कहता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने किसी की परवाह नहीं की। रब का चूंकि वादा था, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, एक वक्त ऐसा भी आया मेरे नबी की लख्ते जिगर मासूम बच्चियों के चेहरे पर थप्पड़ मारे गए। अल्लाह के नबी के सजदे की हालत में ऊंट की ओजड़ी गलाजत से भरी हुई मेरे नबी के ऊपर डाली गई। जिब्रील आकर हटाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से सताया गया। ला इलाहा इल्लल्लाह को कबूल करने वालों पर जीना तंग कर दिया गया। ये फराख जमीन उनके लिए तंग होने लगी, लेकिन अल्लाह का वादा था मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपना नूर पूरा करके रहेंगे। रात की तारीकी में छुप कर निकलने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हिजरत की रात मदीना जाने वाले, थोड़े ही अरसे के बाद मक्का के अंदर फातिह बनकर दाखिल होते हैं। रात की तारीकी में तो अबू बकर साथ थे, लेकिन दिन के उजाले में जब अल्लाह के नबी मक्का में दाखिल हुए तो 10,000 का लश्कर साथ था। ला इलाहा इल्लल्लाह का रास्ता रोकने वाले कुछ नहीं कर सके, क्योंकि मेरे रब का वादा है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह कहते हैं अगरचे इन काफिरों को बुराई क्यों ना लगे। इस्लाम का रास्ता रोकने वालों को अल्लाह ने क्या कहा? काफिर। वलौ करिहल काफिरून, नूर बुझाने वालों हम अपना नूर मुकम्मल करके रहेंगे। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे तुम काफिरों को ये बुराई क्यों ना लगे, अल्लाह का नूर मुकम्मल होकर रहेगा। नूर अल्लाह का मुकम्मल हुआ। बिलाल गुलाम है, काफिर उमैया का गुलाम है, अपना घर भी नहीं, देश भी नहीं, वतन भी नहीं, हबशा से बिकता हुआ आया है बिलाल। लेकिन जब ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को कबूल करता है, जालिमों ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। तपती हुई पथरीली जमीन पर गर्मी के मौसम में ऐन दोपहर के वक्त लिटाकर भारी चट्टान उमैया हजरत बिलाल के सीने पर रख के कहते हैं, बिलाल अब भी वक्त है, संभल जा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ दे। बिलाल कहता है, जालिम जितना मजा अब आ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में, पहले नहीं आया करता था। ला इलाहा इल्लल्लाह का रास्ता कौन रोक सकता है। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान होने के बाद में जब इस्लाम का गलबा आया, सहाबा के सामने पीठ के ऊपर से कुर्ता हटा कर दिखाते हैं, सारी पीठ का गोश्त जला हुआ है।
بتاتے ہیں جب میں نے ایمان قبول کیا تھا، لا الہ الا اللہ کا راستہ روکنے والے، اقلیتوں کے حقوق کے نام پر بل بنانے والے جو کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا جرم ہے، انہوں نے مجھے انگاروں کے اوپر لٹا دیا، مگر میں نے لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کیے۔ رک جائے گا اسلام، پھیلنے سے رک جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں سنو، پہلے میں نے قرآن کی آیت سنائی، میری امت کے لوگوں سنو، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، اسلام پھلتا پھولتا رہے گا، ہر کچے پکے گھر میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر جزیرے پر اسلام کا پرچم لہراتا ہوا تمہیں دکھائی دے گا۔ اللہ کا بھی یہی اعلان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ اعلان ہے، اسلام کو پھلنے پھولنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تم بناؤ قانون، اس کا اثر کیا نکلے گا؟ انشاءاللہ جتنا لوگ اسلام میں پہلے داخل ہو رہے تھے اب اس سے 100% زیادہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے اغیار نے اس صدی کے شروع میں 2001 سے جو پروپیگنڈا شروع کیا قرآن کے خلاف، صاحب قرآن کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، پڑھے لکھے لوگوں، باہر ملکوں کے دانشوروں کی ان کی لکھی ہوئی تحریریں پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا جتنا زیادہ پروپیگنڈا اس دور میں ہوا ہے اس سے کئی گنا زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ اتنا بڑھے گا جتنا اس کو دبانے کی کوشش کرو گے۔ کرو خوش تم جن کو خوش کرنا چاہتے ہو۔ دعویٰ تو تمہارا بھی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، دعویٰ تو تمہارا بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، ہے کون مسلمان؟ اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، خوش خبری سنا دے ان منافقوں کو دردناک عذاب کی، آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں تو جیسے بھی تم وقت گزار لو، اگرچہ تم معزز کہلاؤ، بشر المنافقین، منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری۔ یا اللہ ہیں کون وہ؟ ان کی کوئی نشانی؟ فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، منافق وہ ہیں جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، ان کو اپنا سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو دشمن سمجھتے ہیں، ان کو امن والا سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ یا اللہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ فرمایا ایبتغون عندہم العزہ، قرآن پڑھ رہا ہوں 5ویں پارے کا آخری صفحہ چھوڑ دینا، اس سے پہلے صفحے پہ آپ کو یہ آیت ملے گی، بشر المنافقین ایبتغون عندہم العزہ، یہ عزت چاہتے ہیں، یہودی ہماری عزت کریں گے، عیسائی ہماری عزت کریں گے، ہندو ہماری عزت کریں گے، ووٹ ملیں گے ہمیں ووٹ، یہودیوں ہندوؤں کی طرف سے ووٹ ملیں گے، ان کے آباء و اجداد کی طرف سے نوٹ ملیں گے۔ ایبتغون عندہم العزہ، یہ عزت کے بھوکے کہاں عزت کو تلاش کر رہے ہیں؟ میں رب کہتا ہوں ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
فرمایا یہ جہاں عزت مانگ رہے ہیں، عزت کی تلاش کر رہے ہیں، عزت کے طالب ہیں، عزتیں تو رب کے پاس ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ۔ میرے پیغمبر آپ فرما دیں اللہم مالک الملک، اللہ ساری کائنات کا حقیقی بادشاہ تو ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے تھوڑے سے ٹکڑے کا حاکم بنا دے، بادشاہ بنا دے، وزیر بنا دے، ممبر بنا دے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چاہے تو دیا ہوا ملک ان سے چھین لے، دی ہوئی مملکت ان سے چھین لے، دی ہوئی بادشاہت ان سے چھین لے۔ تو عز من تشاء، تیری چاہت کے فیصلے ہوتے ہیں، تو جس کو چاہے عزت دے۔ پاکستانی قوم اور اس خطے میں رہنے والوں کو تو اب کھلی آنکھوں نظر آ رہا ہے نا۔ کل کا ملا عبدالسلام ضعیف پاکستان میں جو افغانستان کا سفیر تھا، کافر ملکوں میں سفارتکاروں کی عزت کی جاتی ہے، لیکن اس کے کپڑے اتار کر، بوٹوں کے ساتھ ٹھڈے مار کر کافروں کے حوالے کیا گیا تھا۔ آج اللہ نے ان کو حاکم بنا دیا ہے۔ اب بھی شک ہے اس آیت پر؟ کھلی آنکھوں دیکھو، تو عز من تشاء وتذل من تشاء، تو جس کو چاہے عزت دے۔ اور مکے لہرا لہرا کر جو کہتا تھا کہ میری کرسی مضبوط، میری حکومت مضبوط، میرا اقتدار مضبوط، آج وہ زندہ لاش ہے، نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے، بیچ کے جہان میں لٹکا پڑا ہے۔ نہ شکل ویسی رہی، نہ عقل ویسی رہی، نہ حکومت رہی، نہ اقتدار رہا، کیونکہ میرے رب کا حکم یہی ہے، تو عز من تشاء وتذل من تشاء۔ اور اگلے جملے کیا ہیں اس آیت کے؟ بے یادی کل خیر، اللہ ساری بھلائیاں صرف تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اس سے اگلا جملہ پھر کیا ہے؟ انکا علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، عزت دینے پر بھی قادر، ذلیل کرنے پر بھی قادر، حکمرانی دینے پر بھی قادر، حکمرانی دے کر چھین لینے پر بھی قادر، ہر چیز پہ تو ہی قادر ہے۔ بھلائیاں ساری صرف تیرے ہاتھ میں ہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ تم کہتے ہو 18 سال سے پہلے اسلام قبول نہیں کیا جا سکتا، کہاں؟ جس ملک کے اندر، جس ملک کو حاصل کرتے ہوئے یہی نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ادھر سے نام رکھتے ہیں، نام کے ساتھ لفظ علی لکھتے ہیں، نسبتیں حضرت علی کی طرف، اور حضرت علی نے کس عمر میں اسلام قبول کیا تھا؟ 10 سال کی عمر میں۔ ارے تمہاری پارلیمنٹ کا قانون ہوتا تو حضرت علی کو 8 سال مزید انتظار کرنا پڑتا، صحابیت کا شرف حاصل کرنے کے لیے وہ 8 سال انتظار کرتے، لیکن نہیں۔ آپ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ حضرت جعفر دائیں طرف آ کر کھڑے ہو گئے، حضرت علی سے بڑے تھے۔ ان کے والد ابو طالب نے دیکھا تو حضرت علی سے فرمایا تو بائیں طرف کیوں نہیں جا کے کھڑا ہو گیا؟ کم عمری میں اسلام قبول کرنا جرم ہے۔ نام کیا رکھا؟ اقلیتوں کے حقوق۔ دیکھیں، شراب کی بوتل پہ تم روح افزا لکھ دو،
لکھنے سے وہ روح افزا نہیں بنے گی۔ دعا کیا کرو اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائے، یہ عبرت پکڑ بھی نہیں رہے۔ تھوڑا عرصہ پہلے بڑے بڑے مضبوط اقتدار والے یہاں آئے تھے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں۔ اپنے ملک میں اگر زندہ ہیں بھی تو اپنے ملک میں نہیں آ سکتے۔ جس ملک میں ان کا اقتدار تھا، طوطی بولتا تھا ان کا، نہیں آ سکتے وہ، سوائے لعنت اور پھٹکار کے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں۔ ان ظالموں کو سبق نہیں مل رہا۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے؟ ابن حارثہ تھے، ابن محمد کہلانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ غلام ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منڈی سے خریدا تھا، ان کی غلامی میں تھے۔ میرے نبی کے ساتھ اما خدیجہ کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا۔ یہ غلام تھے نہیں، ملک کے روم کے رہنے والے تھے بیچارے، کسی نے اغوا کر کے منڈی میں غلام کہہ کے بیچ دیا۔ پھر کسی نے کیا سننا تھا، وہ تو زمانہ ہی ایسا تھا نا جس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا، ظلم ہی ظلم، کس نے کیا پوچھنا ہے کہ یہ ہے کون۔ ماں باپ تلاش کرتے کرتے حاجیوں سے کہتے یار مکہ ایسی جگہ ہے جہاں ساری دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں، دیکھنا کہیں ہمارا لال کہیں نظر آ جائے۔ خاندان کا کوئی فرد، قریبی رشتہ دار حج کے سیزن میں یہاں آیا اور اس نے حضرت زید کو دیکھ لیا، ملاقات کی، سلام دعا، حال احوال، خیر خیریت، کہاں ہو، کس کے پاس ہو، انہوں نے پورا ماجرا سنایا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو پہچانتے ہو، تم تو غلام نہیں تھے، اگرچہ انہوں نے قیمت دے کر آپ کو خریدا ہے، ہم اتنی قیمت ان کو دے دیں گے، ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت زید کہتے ہیں نہیں۔ وہ جاتے ہیں اپنے علاقے میں، وہاں سے ان کے ابا کو لے کر آتے ہیں، چچا ساتھ ہیں، سامنے آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بچہ آپ کی غلامی میں ہے، اللہ جانتا ہے وہ غلام ہے نہیں، ہمارا بچہ ہمارے حوالے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں بھی اپنی رائے نہیں دیتا، بچے سے ہی پوچھ لیتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت زید کو بلایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہچانتے ہو؟ اور ذرا آپ تصور کریں کئی سالوں کا بچھڑا ہوا بچہ مل جائے، والد کی کیا کیفیت ہے اور چچا کی، لپٹ لپٹ کر سینے سے لگاتے ہیں، چہرے کو چومتے ہیں، آنسوں کی جھڑیاں ہیں۔ باپ کہتا ہے تیری اماں تیرے فراق میں رو رو کر اس کی حالت بری ہے، تیری بہنیں تجھے یاد کر کر کے روتی ہیں، تیرے کرتے اور تیرے کپڑے اٹھا کر آنکھوں سے لگاتی ہیں، تیری بہنیں روتی ہیں، ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں زید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں زید پہچانتے ہو ان کو؟ جی یا رسول اللہ، یہ ابا ہیں، یہ چچا ہیں، یہ فلاں ہیں، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ یہ لڑکا ہے، لڑکا، نو عمر لڑکا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں آپ کی صحبت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ والد کو، چچا کو جھٹکا لگا حیرت کا، ہماری اولاد ہے، ہمیں پہچان چکا ہے، ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتا، کیوں؟ یا رسول اللہ جو شرف کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اور آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے مجھے ملا ہے، یہ شرف مجھے کہاں مل سکتا ہے، یہ عزت مجھے کہاں مل سکتی ہے۔ حضور نے
آپ کے والد اور چچا سے کہا کہ زبردستی تو ان کو میں آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا، باقی ان کو اختیار ہے، وہ اگر جانا چاہیں تو ہم روکیں گے نہیں۔ حضرت زید کہتے ہیں یا رسول اللہ، والد میرے کا نام ہے تو حارثہ، مگر مجھے محمد کا بیٹا کہلانے میں فخر ہے، حقیقی والد کی نسبت اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو ایسے اٹھایا اور دوڑتے ہوئے کعبہ میں تشریف لائے، مطاف میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، مکہ والو سنو، میرا غلام تھا زید ابن حارثہ اس کا نام ہے، اس کے والد کا نام حارثہ ہے، آج سے وہ حارثہ کا بیٹا نہیں کہلائے گا، محمد کا بیٹا کہلائے گا۔ آج سے پکارنا ہے تو زید ابن محمد کہنا ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ میں سے جن کا نام قرآن میں آیا ہے۔ 22ویں پارے کے دوسرے رکوع میں دوسرے صفحے پر فلما قضا زید منہا، پیچھے پورا واقعہ ہے، وہ سنانا میرا مقصود نہیں، بتانا یہ مقصود ہے کہ جس بچے کا اسلام اللہ کے رسول نے قبول کیا، اللہ نے قبول کیا، ظالمو تم اس بچے کے اسلام اور ایمان پہ پابندی لگاتے ہو، کہتے ہو 18 سال سے کم عمر ایمان قبول نہیں کر سکتا، اگرچہ اس کے ماں باپ مسلمان ہو جائیں وہ کافر ہی لکھا پڑھا جائے گا کہ یہ کافر ہے، کیونکہ یہ ابھی تک 18 سال کا نہیں ہوا۔ لگاؤ پابندی کہ 18 سال سے پہلے مرنے پر بھی پابندی ہے، لگاؤ پابندی، بناؤ قانون۔ اس کے ماں باپ مسلمان ہو چکے ہیں، اگر یہ بچہ اور بچی ابھی کم عمر ہیں، ان کی عمر 18 سال نہیں، یہ حالت کفر پہ مریں گے، ارے تمہارے کاغذات میں تو وہ ویسے بھی مسلمان نہیں لکھوانا چاہتے، انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، رب کے کاغذات میں وہ ایمان والے ہیں۔ ان بچوں کے بارے میں نہیں سنا؟ دونوں کا نام معاذ ہے، ایک معاذ ابن افرا ہیں اور دوسرے معاذ ابن عامر ہیں۔ غزوہ بدر کی صفیں بنی ہوئی ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے دائیں بائیں یہ لڑکے کھڑے ہیں جن کی عمر 12 یا 13 سال ہے، دل میں نے سوچا بچوں میں گھر گیا ہوں، کوئی تو مضبوط سہارا ہوتا، جنگ ہے، سامنے دشمن ہے، دشمن کی تعداد 1000 ہے، ہم صرف 313، وہ بھی نہتے، 313 میں سے صرف 8 کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، باقی کھجور کی ٹہنیاں اور چھڑیاں بھی سب کے ہاتھوں میں نہیں ہیں۔ کہتے ہیں دل میں آیا، دل میں سوچ رہا تھا میں کوئی مضبوط پہلوان کھڑا ہوتا نا برابر میں، سہارا اچھا بنتا ہے، لڑتے ہوئے دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ سوچ بنتی ہے کہ خیر میرے ساتھ یہ بھی تو ہے، دونوں طرف میرے بچے کھڑے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے آئے تھے، کافروں کے مقابل لڑنے کے لیے آئے تھے، ان کا ایمان اللہ نے بھی قبول کیا، اللہ کے رسول نے بھی قبول کیا، آپ نے راستے میں جہاد کی اجازت بھی دی۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ایک نے آہستہ سے مجھے کہا چچا ابو جہل کون سا ہے، دوسرے نے بھی پھر مجھے آہستہ سے مجھ سے پوچھا ابو جہل کون سا ہے، میں نے پوچھا تم کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے وہ ہمارے نبی کا دشمن ہے، ہمارے دین کا دشمن ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے، اس نے ایمان والوں کے ایمان کا راستہ روکا ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر پابندی لگاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے کہا کہ تم اس کا کیا کر لو گے؟ کہنے لگے بس ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں ہے کون سا۔ اتنے میں ابو جہل گھوڑے پر سوار اپنی فوج کی صفیں درست کرانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی ابو جہل کو دیکھا تو چونکہ دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں نے ان دونوں کو متوجہ کرتے ہوئے اشارہ کیا یہ رہا ابو جہل۔ کہتے ہیں میں نے یہ جو انگلی اٹھائی تھی نا،
میرا ہاتھ ابھی نیچے نہیں آیا تھا، یہ دونوں عقاب کی طرح لپٹ پڑے اس کے اوپر اور ظالم کو مار کے گھوڑے سے گرا دیا۔ ٹانگ کٹ گئی اس بدبخت کی۔ ان میں سے ایک حضرت معاذ تو اسی جنگ میں شہید ہوئے، دوسرے زیادہ عرصہ تک زندہ رہے۔ ابو جہل کا وہ حشر کیا کہ جب وہ مر رہا تھا اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا مرنے کا غم نہیں ہے مجھے، جب دو پہلوانوں کا مقابلہ ہوتا ہے ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے، یہ تو ہے ہی، افسوس اس بات کا ہے کہ میں بچوں کے ہاتھوں مارا گیا، افسوس اس بات کا ہے کہ میں بچوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ بچے کون تھے؟ اللہ اس کے رسول نے ان کا ایمان قبول کیا۔ تم کہتے ہو 18 سال سے کم عمر ایمان قبول نہیں کر سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، ظالم ہو، مرنا ہے، رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ تمہارا اقتدار، تمہاری کرسی، تمہاری پارلیمنٹ، تمہاری عزتیں سب خاک میں مل جائیں گی، تمہارا غرور لوگوں کے پاؤں کی دھول بن کر اڑ جائے گا، کیا ہاتھ آئے گا؟ قیمتی چیز تو صرف ایمان ہے۔ جب دوسروں کے ایمان لانے پر تم پابندیاں لگاتے ہو تو تمہارا ایمان کہاں رہا؟ اللہ کے ہاں تو عزت ہے ہی ایمان والوں کی۔ اگر یقین نہیں آتا تو سورۃ المنافقون پڑھ لے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں عزت تو ہے ہی اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور ایمان والوں کی، بے ایمانوں کی کیا عزت ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہے نا؟ اکثر حدیث پاک آپ پڑھتے سنتے ان کا نام لیتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، 13 سال کی عمر میں یہ مسلمان ہوئے، اور چھوڑو جن کے نام کی سبیلیں لگاتے ہو، حضرت حسن و حسین میرے نبی کی آنکھوں کا چین، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں ہما ریحانتیا، یہ دونوں میرے پھول ہیں، میرے لیے خوشبو ہیں۔ وہ کس عمر میں مسلمان تھے؟ 6 سال 8 سال؟ یہ ظالموں کا اگر قانون ہوتا پھر وہ 18 سال کی عمر تک انتظار کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں آیا تھا، کیسے کیسے لوگوں کو آپ لوگوں نے ووٹ دے کر اس مقام تک پہنچایا ہے، جن کو قل ہو اللہ نہیں آتی، درود شریف کا پتہ نہیں ہے، نماز نہیں آتی، حج، زکوٰۃ، احکام، فرائض، کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں، لیکن اس بات کا ان ظالموں کو پتہ ہے کہ بھائی لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر پابندی لگا دو۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے کون سا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک معتبر پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ یا اللہ، یہودی بھی تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، عیسائی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ تورات انجیل کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ تیرے نبیوں کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ 3 پارے کا آخری صفحہ اللہ کہتے ہیں من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، فرمایا دین اسلام کے علاوہ کوئی دین لن یقبل منہ، ہرگز ہم قبول نہیں کریں گے۔ تھے اہل ایمان کہلاتے تھے جب وہ پہلے نبیوں کی امتوں میں تھے، جب آخری نبی خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے، اب نبوت اور رسالت تسلیم کرنی ہوگی تو آمنہ کے لال کی کتاب بھی ماننی ہوگی تو قرآن مقدس، قرآن آیا ہے تو پچھلی ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں۔
میرے نبی شریعت لائے ہیں تو پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب سکہ چلے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کو اللہ نے خاتم النبیین بھی بنایا، رحمت للعالمین بھی بنایا، امام الانبیاء والمرسلین بھی بنایا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی نبوت پر کامل یقین، ختم نبوت پر کامل یقین نصیب فرمائے، اسی شریعت پر اللہ زندہ رکھے، دین اسلام پر اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسی دین اسلام پر اللہ ہمیں موت دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔